آج سے 30 سال پہلے لوگوں کے پاس 1 یا 2 جوڑے لباس کے ہوا کرتے تھے. شادی کے اوپر لوگ کسی سے جوتے مانگ کے لے کے جایا کرتے تھے, یار تیرے جوتے اچھے ہیں, میں نے شادی پہ جانا ہے. امیر بھی ایسا کرتے تھے, غریب بھی ایسا کرتے تھے. میرا ایک دوست مذاق سے کہتا ہے, پہلے جب کسی سے پوچھتے ہوتے تھے کیا حال ہے, وہ کہتا تھا شکر ہے. آج پوچھتے تو کہتا ہے شوگر ہے. تو بالکل حالات بدل گئے اور ناشکری پیدا ہو گئی ہے, برکت اٹھ گئی ہے, اللہ کی ناراضگی ہو گئی ہے. یہ ناراضگی کیسے ہوتی ہے؟ جب ہم اس کے حکموں کو توڑتے ہیں تو پھر وہ ہماری پرواہ کرنا چھوڑ دیتا ہے. پھر صحرا میں پڑے ہوئے خشک پتے کی طرح ہوائیں چاہے ادھر اڑائیں چاہے ادھر اڑائیں, اللہ کو کوئی غرض نہیں ہوتی, وہ جدھر مزید دھکے کھاتا پھرے. اور اگر کوئی اس کا ہو جائے پھر وہ اللہ کے ذمے ہوتا ہے, اللہ پھر اس کی حفاظت کرتا ہے. کوئی میلی آنکھ سے دیکھ کے جائے گا کہ کسی میں ہمت کیسے ہو. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں بھٹک گئے تو انسانی بھوک سونگ کے شیر جب حملہ آور ہونے کے لیے قریب آیا تو حضرت سفینہ رک گئے اور شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا, اور جنگل کے بادشاہ جانتا نہیں میں کون ہوں, میں رسول اللہ کا نوکر ہوں. اللہ اکبر. صاحب مشکات لکھتے ہیں کہ اس شیر نے دم ہلانا شروع کر دیا. کوئی زبان حال سے کہہ رہا تھا تو رسول اللہ کا نوکر ہے, تو پھر میں تیرا نوکر ہوں. اللہ اکبر. تو ہم جب ان کے نہ رہے تو پھر زمانہ ہمارا نہ رہا, تو یہ نتیجہ ہے گناہوں کا. اللہ اکبر. تو ہم اپنے کاروبار کو جب صاف ستھرا رکھیں گے, پاکیزہ رکھیں گے, تو طمانینت ملے گی, سکون ملے گا, قرار ملے گا. اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ایک صحابی گھوڑا فروخت کر رہے ہیں, تو ایک صحابی اور آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ گھوڑا بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچتا ہوں. کتنے کا؟ کہا 500 درہم کا. تو عرب گھوڑے کے اوپر سواری کر کے چیک کرتے تھے, دیکھتے تھے, ٹرائی لیتے تھے. تو گھوڑے کے اوپر جب ٹرائی لی نا تو واپس آ کے کہا کہ اس کا 600 درہم لوگے؟ اس نے کہا میں تو 500 میں بیچنے آیا ہوں, تو تم 600 دیتے ہو تو بسم اللہ. تو پھر وہ کہنے لگے اچھا 700 لوگے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اور کیا چاہیے. تو کہا نہیں یہ گھوڑا تمہارا تو 800 کا ہے. وہ کہنے لگے ہاں میرا گھوڑا 800 کا ہے. تو کہا پھر 500 کا کیوں بیچ رہے ہو؟ کہا میری مجبوری تھی, میں نے بیٹی کی شادی کرنی تھی اور میں مجبوری سے 800 کا گھوڑا 500 میں بیچ رہا ہوں. انہوں نے کہا میرے صاحب میرے بھائی میں تو 800 میں لوں گا, جب ہے 800 کا ہے تو میں 500 کا کیوں لوں؟ انہوں نے کہا بسم اللہ. انہوں نے 800 روپے پیش کی اور گھوڑا لے لیا. تو کہا کہ میری تو مجبوری تھی کہ میں نے بیٹی کی شادی کرنی تھی اور میں اس لیے گھوڑا 300 سستا بیچ رہا تھا, اور تم نے 800 کا لیا جب تمہیں 500 کا مل رہا تھا. کہا میری بھی مجبوری تھی. کہا تمہاری کیا مجبوری تھی؟ کہا میرے رسول کا فرمان میری مجبوری تھی. کہا کیا رسول اللہ کا فرمان ہے؟ کہا ہمارے رسول نے ہمیں سودا خریدنے کا حکم دیا ہے, کسی کی مجبوری خریدنے کا حکم نہیں دیا. آج تو کہتے ہیں جناب یہ 5 کروڑ کی پراپرٹی ہے, وہ تو مجبور ہے بیچارہ اس لیے 3 کروڑ کی بیچ رہا ہے. ہم کہتے ہیں بس ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیں. یار اگر کوئی بندہ اپنا گھر بیچ رہا ہے اس لیے کہ وہ مجبور ہے اور وہ 1 کروڑ روپے کا ہے, تو ہم اس کو 50 کا کیوں خرید رہے ہیں؟ جب ہے 1 کروڑ کا, 1 کروڑ کا خریدیں. اور جو ساری زندگی لوگوں کی مجبوریاں خریدتے ہیں, فلاں پراپرٹی فلاں کی مجبوری سے خریدی, فلاں پراپرٹی فلاں کی مجبوری سے خریدی. کچھ لوگ اس طاق میں رہتے ہیں کوئی مجبور ہو تو اس سے خریدیں. اللہ اکبر. پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ مجبور ہوتا ہے اور اس کی پراپرٹی کوڑیوں کے بل بک رہی ہوتی ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے مناظر دیکھے. تو کسی کی مجبوری نہ خریدیں, سودا خریدیں. طاق میں نہ رہیں کہ کوئی مجبور ہو تو سستا بیچے. جو اس کی قیمت ہے اس کی قیمت سے لیں, پھر دیکھنا کہ عرش کا رب اس کے اندر برکت کتنے ڈالتا. شیخ سعدی فرماتے ہیں میں رود بار کے جنگل میں تھا تو ایک آدمی چیتے پہ سوار اور ہاتھ میں سانپ کا کوڑا پکڑا, میرے پاس آ کے رکتا ہے. تو سانپ کا کوڑا ہاتھ میں اور چیتے پہ سوار, تو میں ڈر گیا. جب میں ڈر گیا تو وہ مسکرا پڑا. اس نے کہا سعدی ڈر گئے ہو؟ میں نے کہا بات ہی ڈرنے کی ہے. کہا تو خدا کا ہو جا, خدا کی خدائی تیری ہو جائے گی. تو اس کا ہو کے تو دیکھ, زمانہ تیرا ہو جائے. 7 سال کا بچہ ہو تو اس کا عقیقہ کر دیا جائے, اور وہ 1 جان ہے بچی کے لیے اور 2 جانیں ہیں بچے کے لیے. اور کوشش کی جائے کہ کچا گوشت تقسیم کیا جائے اور اس کی زیادہ تر ہڈیاں توڑنے سے گریز کیا جائے. یہ اس کی جان کا صدقہ ہوگا. آپ اس کو دعوت کے طور پہ لوگوں کو گھر بلا کر کے بھی کھلا سکتے ہیں,
لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو کچا تقسیم کریں۔ یہ صدقہ نافلہ کی طرح ہوتا ہے، قربانی کی گوشت کی طرح، امیر غریب سارے کھا سکتے ہیں۔ عقیقہ جو ہے وہ بچے کا یہ سنت ہے، اور 7ویں دن اس کے بال بھی اتروا دیے جائیں، اور بال اتروا کے سر پہ زعفران یا کوئی چیز مل دی جائے، اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کر دی جائے، اور 7ویں دن ہی بچے کا کوئی اچھا سا نام رکھ دیا جائے۔ اللہ کو جو محبوب ترین نام ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، تو یہ عبد کی اضافت کے ساتھ اسماء باری میں سے کوئی نام رکھ دیا جائے، اور اللہ کے ناموں پر جب نام رکھا جائے تو پکارتے ہوئے عبد کی اضافت کے ساتھ ہی پکارا جائے۔ اگر نام عبد الرحمن رکھا ہے تو رحمان صاحب نہ کہیں، عبد الرحمن ہی کہیں۔ عبد الغفار رکھا ہے، عبد الجبار رکھا ہے، عبد الرحیم رکھا ہے تو رحیم صاحب جبار صاحب نہ کہیں، بلکہ اس کو عبد الرحیم اور عبد الجبار کہہ کے ہی پکاریں پورے نام سے۔ یا پھر فرمایا سمو بے اسمی، اپنی اولاد کا نام میرے نام پہ رکھو۔ حضور کے اسماء مبارکہ کے ناموں سے اپنی اولاد کا نام رکھا جائے، اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا جائے یا احمد رکھا جائے، یا حضور کے مبارک اسماء میں سے کوئی نام اپنی اولاد کا رکھا جائے۔ اسی طرح اپنی بیٹیوں کے نام حضور کی بیٹیوں کے نام پہ رکھے جائیں، حضور کی ازواج کے نام پہ رکھے جائیں، اور اسی طرح صحابیات کے نام پہ رکھے جائیں۔ تو حضور کے نام پہ اپنی اولاد کا نام رکھو، اور فرمایا کہ جس کا نام تم محمد رکھو یا احمد رکھو اس کی پھر تکریم بھی کرو، اس کی عزت بھی کرو کہ اس کا نام میرے حضور کے نام پہ ہے۔ ایاس کا بیٹا اس کا نام محمد تھا، اور محمود غزنوی کی وہ خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے پکارا، ایاس کے بیٹے میری بات سنو۔ تو خیر اس نے جو خدمت تھی وہ پیش کی، تو اپنے باپ کو بتایا کہ آج بادشاہ سلامت نے مجھے محمد پکارنے کی بجائے ایاس کے بیٹے کہہ کے پکارا ہے۔ تو جب نام سے ہٹ کے پکارا جائے تو یہ ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو کہا کہ پتہ نہیں بادشاہ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ تو یاز آیا، ہاتھ باندھ کے عرض کی، بادشاہ سلامت بیٹے سے کوئی بے ادبی ہو گئی ہے؟ بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا آج اس کو پکارتے ہوئے آپ نے اس کے نام کی بجائے ایاس کے بیٹے کہہ کے پکارا ہے۔ تو بادشاہ سلامت کہنے لگے میں نے آج تک لفظ محمد بے وضو نہیں کہا، تو آج میرا وضو نہیں تھا، اس لیے پکارنے کے لیے مجھے ایاس کا بیٹا کہنا۔ علماء نے لکھا ہے جس دسترخوان پہ محمد نام کا بیٹا ہوگا وہاں بے برکتی نہیں آ سکتی، وہاں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ یہ آج کل جو رواج ہے کہ اولاد کا ایسا نام رکھا جائے جو منفرد ہو اور آج تک سنا نہ گیا ہو، بعض اوقات لوگوں کو یہ شوق مہمل نام رکھنے پر آمادہ کر دیتا۔ کئی نام ہم سنتے ہیں کہ ان کا کوئی معنی و مطلب ہی نہیں ہوتا، اور وہ بچے کا یا بیٹی کا نام رکھا ہوا ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے اپنی بیٹی کا نام رکیبہ رکھا، تو میں نے کہا کہ یہ تم نے کیا نام رکھ لیا؟ رکیب اور رکیبہ تو بڑے معیوب سے لفظ ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ قرآن میں رکیبہ کا لفظ آتا ہے۔ میں نے کہا کس معنی میں آیا ہے؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں تو اور بھی بہت سارے لفظ ہیں، ابلیس کا لفظ بھی ہے، اور بھی لفظ ہے، تو یہ نہیں ہے کہ قرآن میں آ گیا تو اب وہ نام بھی ہوگا۔ تو نام رکھتے ہوئے اس کے معنی و مطالب پر غور رکھا جائے کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے۔ بہت سارے نام ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان ناموں کو تبدیل کیا، تو ایسے ناموں سے گریز کیا جائے جو مہمل ہیں یا ان